السلام علیکم دوستو، اگر آپ کنیری برڈز پالنے کا شوق رکھتے ہیں یا پہلی بار کنیری خریدنے جا رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو مارکیٹ سے کنیری خریدنے سے لے کر ان کی خوراک، دیکھ بھال، بریڈنگ اور بچوں کی پرورش تک تمام باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا کہ مارکیٹ سے کنیری کیسے خریدے، یعنی سب سے پہلے جب آپ مارکیٹ جائے تو سب سے پہلے صحت مند کنیری کا انتخاب کریں۔ ایک اچھی کنیری کی نشانہ یہ ہوتی ہے اس کی آنکھیں جو ہوتی ہے وہ چمکدار ہوتی ہے اور بالکل صاف ستھرا اور مکمل ہو، اور تاکہ پرندہ چست اور متحرک ہو پنجرے میں، اور اس کی چونچ اور پیر بالکل بھی صاف ہو۔ اگر ممکن ہو تو نر اور مادہ الگ الگ پہچان کر کے خریدے یا کسی تجربہ کار شخص سے مدد لے۔ حصہ نمبر 2، گھر لانے کے بعد کیا کریں۔ گھر لانے کے فوراً بعد کنیری کو کم از کم 1 ہفتے تک آرام دیں۔ اس دوران بار بار ہاتھ نہ لگائیں، شور شرابے سے دور رکھیں، صاف پانی اور وقت موجود ہو، اور اچھی کوالٹی کا خوراک انہیں دیں۔ نمبر 3، خوراک اچھی کوالٹی کا ہمیشہ دیا کرو۔ کنیری کا اپنا ایک مکس دانہ ہوتا ہے بیسٹ کوالٹی کا، آپ ان کو لا کے دے سکتے ہو۔ ساتھ میں ہفتے میں 2 یا 3 بار ابلا ہوا انڈا، پالک، سیب، گاجر، سلاد کے پتے وغیرہ یہ آپ روزانہ دے سکتے ہو، کیونکہ یہ فیڈ میں جو ہوتی ہے اس میں قبضیت ہوتی ہے، اور یہ ان کا جو پالک، سیب، گاجر، مولی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہے یہ اور کھیرا، یہ ان کے پیٹ صاف کرنے کے لیے اور قبض سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ تازہ پانی دے، روزانہ اپنے برتن صاف کر کے تازہ پانی دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پنجرے کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ ان کے پنجرے میں سے گند میں سے انہیں بیماری خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ بیمار ہونے کے بعد ان کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پنجرہ جو ہے نا وہ ہمیشہ تھوڑا سا تھوڑا چھوڑا ہونا چاہیے تاکہ پرندہ اس میں آسانی سے اڑ سکے۔ پرندہ ہمیشہ ایسی جگہ رکھے جہاں صبح دھوپ کے وقت آئے، تیز ہوا نہ چلے۔ دوسری جانوروں سے تھوڑا دور رکھے، بلی جیسے جانور ہوتے ہیں ان کو قریب نہیں آنے دے تاکہ یہ لوگ ڈرے نہیں۔ بریڈنگ کی تیاری آپ نے کیسے کروانی ہے۔ جب نر اور مادہ مکمل بالغ ہو جائے، یعنی ان کی ایج جو ہے نا 8 مہینے سے اوپر ہو جائے یا سال تک، تو یہ بریڈنگ کے قابل ہوتے ہیں۔ انہیں آپ گھونسلہ رکھ دے دیں، پنجرے میں گھونسلہ رکھیں، اور آپ نیچے اس کے لیے مٹیریل رکھ دیں، کیونکہ جب یہ تیار ہوں گے تو فیمیل جو ہوتی ہے وہ گھونسلہ بنانے میں لگ جاتی ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اب یہ بریڈنگ کے لیے تیار ہے۔ کیلشیم لازمی پریم کرنا ہے آپ نے، اور فوڈ آپ نے لازمی دینا ہے، کیونکہ کیلشیم سے ان کے انڈے فرٹائل ہوتے ہیں۔ انڈے اب دیکھو عام طور پر مادہ جو ہے نا وہ 3 سے 5 انڈے دیتی ہے، یعنی 6 بھی دے سکتی ہے، تو انڈے دینے کے بعد انہیں بار بار ہاتھ نہ لگائیں۔ چوتھے یا 5ویں دن آپ ایک چھوٹی سی ٹارچ لے کر ان کے انڈے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ فرٹائل ہیں یا نہیں، کیونکہ فرٹائل انڈے جو ہوتے ہیں اس میں خون کی چھوٹی چھوٹی رگیں نظر آتی ہے، اور ان فرٹائل انڈا جو ہوتا ہے وہ 1 ہفتے بعد بالکل پیلا پیلا سا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کا مطلب وہ خراب ہے، آپ اس کو ہٹا کے اس سے پھینک سکتے ہو تاکہ یہ دوبارہ انڈے دے دے۔ مزید 14 دن کی اس کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ بچے نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے، دیکھیں تقریباً 13 سے 14 دن میں بچے نکل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا جو انڈے سے نکلنے کا ٹائم ہے وہ 13 سے 14 دن ہے۔ اس وقت کوشش کریں نرم خوراک دے، بار بار صاف پانی دے، اور بار بار ان کو نہ چڑھے، نہ ان کے والدین کو پریشان کرے، اور ساتھ میں روزانہ اپنے بچے نکلنے کے بعد ایک ابلا ہوا انڈا لازمی رکھنا ہے، اور ساتھ میں اس کا خوراک اور صاف پانی کا خیال رکھنا ہے۔ بچوں کو الگ کب کرے، بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو بچے جو ہے نا ان کی فیمیل جو ہے نا دوبارہ انڈے پہ بیٹھ رہی ہے اور ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے تو کیا کریں۔ آپ کوشش کریں کہ جب ان کی عمر 30 یا 35 دن کا ہو جائے ان بچوں کے، تو آپ ان کو والدین سے الگ کریں۔ آپ ان کو ایک نظر دیکھیں کہ وہ خود کھا پی رہے یا نہیں۔ آپ تقریباً ان کی عمر جو ہوتی ہے وہ 30 سے 35 یعنی 1 مہینے یا 35 دن بعد ان کو الگ کرنا چاہیے، اور تاکہ جو فیمیل ہوتی ہے وہ دوبارہ انڈے بھی دے سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیمیل ان بچوں کے ساتھ ہی انڈے دے تو آپ کو ایک الگ سا گھونسلہ بھی رکھ سکتے ہیں، کم سے کم بچوں کے گھونسلے میں سے نکلنے کے بعد، کیونکہ بچے 20 دن کے بعد ہی گھونسلے میں سے نکل آتے ہیں اور آگے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اور میل فیمیل جو ہوتی ہے وہ ان کو خوراک دیتے رہتے ہیں۔ کچھ غلطیاں جو ہے نا نئے بریڈرز جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ روزانہ گھونسلہ چیک کرتے ہیں، غلط خوراک دیتے ہیں، گندا پانی رکھتے ہیں، جلد بریڈنگ کرواتے ہیں، اور بیمار پرندوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان غلطیوں سے بچے تاکہ آپ اچھی بریڈنگ حاصل کر سکیں۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کنیری برڈز کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، منان برڈز انفارمیشن کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ کنیری برڈز کے بارے میں مزید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو مس کنیری کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو میرا واٹس اپ نمبر ہے، آپ اس واٹس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی میں آپ کا واٹس اپ نمبر وائس سنوں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں معلومات دوں گا۔ اللہ حافظ۔